یہاں ہماری تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارا مال دنیا سے سمیٹ کر ہم اپنے دامن ہرس میں بھر لیں، اپنے دامن ہرس میں سمیٹ لیں، اپنی جماعت کو نواز دیں، اپنے خاندان کو نواز دیں، اپنے لوگوں کو نواز دیں، اقربا کو نواز دیں، قریبیوں کو نواز دیں، حامی موالی کو نواز دیں. ہر جگہ تقسیم ہے، ہر جگہ تخصیص ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ وہ جمیع انسانیت کے لیے ہے. جو قرآن سے وہ پیش کر رہے ہیں، جو قرآن سے وہ پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، وہ پیغام یہ ہے قرآن پاک میں جو اعلان کیا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اس پیغام کے نقیب ہے. دنیا میں اس پیغام کو لے کر اب آپ دیکھیے، اس مناسبت سے اس کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی پروگرام دیا، اس معاشی نظام کو اگر آپ غور کریں، مطالعہ کریں، اس معاشی نظام کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے حق معیشت کی مساوات. حق معیشت کی مساوات کہ بھائی معیشت کے وسائل پر تمام کے تمام لوگ شریک ہیں، اس کے وسائل پر سب کا حصہ ہے. یہ ہے حق معیشت کی مساوات، انسانی مساوات. کہ یہ جو ملکی وسائل پر آپ کے معاشرے میں جس قدر وسائل ہیں، وہ تمام کا تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے، وہ مالک ہیں. اب یہ سسٹم کا کام ہے، یہ نظام کا کام ہے، عدل کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے دروازوں پر اس کی خوشحالی پہنچائیں، اس کا حصہ پہنچائیں. یہ سسٹم کا کام ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اب اسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے معاشی پروگرام کے اعتبار سے جو اگلی بات ہے، اس کا اگلا نقطہ ہے، اس کا اگلا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے گھروں تک ان کی معاشی کفالت کا نظام یہ چیز پہنچانی ہے، وسائل پہنچانے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ وسائل اسی صورت میں پہنچ پائیں گے کہ جب دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے سے روک دیا جائے، دولت کے انبار کو، دولت کے وسائل کو، ان تمام چیزوں کے چند ہاتھوں میں سمٹنے سے روک دیا جائے. اقتناز دولت حرام ہے، اقتناز دولت حرام. اسلام کے معاشی نظام میں، عدل کے معاشی نظام میں اقتناز نہیں ہو سکتا، اقتناز کی گنجائش نہیں. یعنی وہ مال جس میں بے شک آپ نے اپنی انفرادی کوشش سے، محنت سے دولت کمائی ہے، بے شک میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میں اس مال کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی ذاتی محنت کے نتیجے میں ڈھیر لگایا گیا. اسلام کا معاشی نظام اس میں بھی اجتماعیت کے حق کو متعین کرتا ہے، اس میں بھی اجتماعیت کا حق ہے. جب تک اس میں سے اجتماعیت کا حق منہا نہ کر دیا جائے، ادا نہ کر دیا جائے، مال پاک نہیں ہوگا، مال پاک نہیں ہوگا. اجتماعیت کا حق ادا کرنا ہوگا، اور دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا اور اس سے اجتماعیت کا حق ادا نہ ہونا، یہی حرام ہے، یہی اقتناز ہے. تو اسلام کا اب پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں، حق معیشت کی مساوات. یہ کیسے مینٹین ہوگی؟ اگر اقتناز ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا. پہلا نقطہ بروئے کار نہیں آئے گا، اور اس کو بروئے کار آنے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اقتناز حرام، اقتناز دولت حرام. اسی طرح مینز آف پروڈکشن پر اجارہ داری حرام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو احتکار کا نام دیا. احتکار حرام ہے.
یعنی مینز آف پروڈکشن پر، پیداوار کے ذرائع پر چند لوگوں کا تصرف قائم ہونا، قبضہ ہونا، ان کی اجارہ داری میں جانا، چند لوگوں کی اجارہ داری میں جانا، کسی خاص جماعت کی اجارہ داری میں جانا، چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی اجارہ داری کا قائم ہو جانا احتکار ہے اسلام کے معاشی نظام حرام۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی پروگرام۔ حق معیشت کی مساوات کیسے قائم ہوگی؟ لامحدود ملکیت کی اجازت نہیں ہے، لامحدود ملکیت کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں لامحدود ملکیت حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ملکیت اجتماعی انفرادی ملکیت، یاد رکھیے، فرد کی ملکیت، انفرادی ملکیت اجتماعی ملکیت کے اجتماعی مفاد کے تابع ہے، اجتماعی مفاد سے ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے، اس سے مطابقت میں ہے کہ اگر انفرادی ملکیت اجتماع کے مفاد کے خلاف ہے وہاں اس پر قدغن لگے گی، وہاں وہ کٹے گی، وہیں پر انقطاع ہوگا، اس کو روک دیا جائے گا۔ لہذا انفرادی ملکیت کو اجتماعی مفاد سے مطابقت میں رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے اسلام کا عدل کا معاشی نظام رکھنا ہے تو انفرادی ملکیت کو اجتماعی مفاد سے مطابقت میں رکھنا ہوگا۔ میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ معاشی نظام دیا۔ اس معاشی نظام کا عالم یہ تھا، اس معاشی نظام کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک وقت آیا، وہی معاشرہ کہ جہاں پر ان ابتدائی لوگوں نے، ان پائنیئرز نے، ایک وقت یہ بھی تھا کہ پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر بھوک سے جو ان کا عالم تھا کہ نڈھال ہو کر اور قائم رہنے کے لیے پیٹ سے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ میری یہ کیفیت ہے کہ میں نے ایک پتھر پیٹ سے باندھا ہوا ہے کہ قائم رہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو میرے دوستو، ایک وقت یہ بھی تھا کہ پیٹ سے پتھر باندھ کر قائم رہنے کی کوشش کی گئی، اور ایک پھر وقت وہ بھی تھا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لیے پھرتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو، اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ خوشحالی کا عالم یہ تھا، لوگوں کے خود کفیل ہونے کا عالم یہ تھا، اس مقام پر پہنچنے کا عالم اس معاشی نظام کے نتیجے میں۔ تو میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پروگرام کا یہ ایک پہلو ہے جو انتہائی عظیم الشان۔ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا، جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کا نظام کیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمیں دانا تو تنہا داری، واقعی یہ درست بات، یہ حقیقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تمام دنیا انسانیت کو محبت کا پیغام دے کر ساری دنیا کو اس میں جوڑ لی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم الشان، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت کا عالم دیکھیے، طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے ہیں، طائف کے میدان میں پتھر پڑ رہے ہیں، بچے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، دیوانہ کہا جا رہا ہے، لہو لہان کر دیا گیا ہے، اور فرشتہ کھڑا ہے کہ آپ حکم دیجئے کہ ان طائف کے پہاڑوں کے درمیان ان کو مسمار کر کے رکھ دوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا، مجھے ان کی آئندہ نسلوں سے امید ہے۔ آئندہ نسلیں لازمی آج یہ نہیں سمجھ رہے، لیکن ان کی اگلی نسل میرے پیغام کو ضرور سمجھے گی، میرے پیغام کو ضرور جانے گی، لازمی سمجھے گی، لہذا یہ نہیں کرنا۔ اور پھر میرے دوستو، یہ اب سامنے کون ہیں جن کے لیے روک رہے ہیں؟ وہ کہ ان کے عقیدے کے لوگ ہیں؟ نہیں، کفر عقیدے، شرک کے عقیدے پر ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ، وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ پیغام جميع انسانیت کے لیے ہے، یاد رکھیے۔ وحدت کا یہ پروگرام تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت کو وحدت میں پرونا ہے، وحدت میں سمونا ہے۔ آپ ان کی زندگی سے اس کا مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ ہجرت کے موقع پر جب مدینہ کو یہ وہ بیعت عقبہ ثانی اس موقع پر جو بیعت ہو رہی ہے، اس موقع پر اس مشاورت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہیں،